السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ پاکستان کے وہ حکمران جن کی زندگیوں کا محور اسمبلیاں، الیکشن، وزارتیں اور اقتدار کے سوا کچھ نہیں، وہ اپنے اسی کھیل تماشے میں گم ہیں اور اس ملک کی تباہی کا منصوبہ بنانے والی عالمی طاقتوں کا گھیرا پاکستان کے گرد دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 2000 کے قریب ممبران اسمبلی اور سیاستدان ہیں، جن میں سے میڈیا پر بولنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ 100 کے قریب سیاسی رہنما، 50 کے قریب اہم تجزیہ نگار اور اینکر پرسن اور ان کے ساتھ 50 اہم دفاعی اور معاشی اذہان کو بھی اگر اکٹھا کر لیں تو یہ 200 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ آپ اخبارات اٹھا لیں، ٹیلی ویژن کے چینل کھول لیں، کسی مذاکرے میں شرکت کر لیں یا پھر کسی سیاسی رہنما کی پریس کانفرنس میں نکل جائیں، آپ کو یہ تمام کے تمام ضعف بصارت مایوپیا کا شکار نظر آئیں گے۔ انگریزی ادب میں ضعف بصارت کو بڑے وسیع پیمانے پر دیکھنے اور پرکھنے سے محرومی کے لیے ایک مخصوص اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے میپوک ویژن یعنی محدود حد نگاہ کہتے ہیں۔ یہ نگاہ صرف دیکھنے کی صلاحیت کو نہیں کہتے، بلکہ ایسے کم نگاہ لوگ زندگی کے ہر معاملے کو بہت ہی محدود دائرے میں دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذاتی مفاد ہی ان کی زندگی کا رہنما ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے نزدیک ان کی ذات ہی ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی سرشست یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ خود کسی قسم کی قربانی دینا چاہتے ہیں اور نہ یہ کبھی اپنے مفاد کو کسی صورت پس پشت ڈال کر کسی اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ پاکستان کے ان 200 کے قریب لکھنے، پڑھنے، بولنے اور قیادت کرنے والے لوگوں کی بے پناہ اکثریت ایسی ہے جو ایسی بصیرت اور بصارت سے محروم ہے جو ملکی اور قومی مفاد کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ ان کے نزدیک عالمی تناظر اور آخرت میں جواب دہی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 35 سالوں سے عالمی طاقتوں کی سازش سے جو جال ہمارے ارد گرد بنا جا رہا تھا اور اب اس قدر قریب آ چکا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی گردنیں اس میں پھنس چکی ہیں۔ جان پرکنز وہ شخص ہے جس نے ٹھیک اتنے ہی سال پہلے ہمارے جیسی پسماندہ اقوام کو اس خوبصورت اور خوشنما جال کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے الفاظ آج ایسی تمام اقوام کو تباہ شدہ معاشی کھنڈرات پر عبرت کے طور پر درج ہے۔ یہ پہلا کرندہ تھا جس نے عالمی سودی مالیاتی نظام کے شکنجے کو بے نقاب کیا۔ اس کے بتائے ہوئے شکنجے کے مطابق عالمی مالیاتی نظام ایسی پسماندہ قوتوں کو منتخب کرتا ہے جن کے پاس مدنی یا زرعی وسائل ہوتے ہیں۔ ایسی اقوام میں سیاسی لیڈر ہوں یا ڈکٹیٹر، ان کو جان پرکنز جیسے لوگ ایک خوبصورت جال میں پھنساتے ہیں۔ یہ جال بڑے بڑے خوشنما منصوبوں کا جال ہے، جیسے موٹر ویز، ایئرپورٹ، ریلوے، میٹرو بسیں، شاپنگ مال وغیرہ وغیرہ۔ یہ پسماندہ ممالک اپنے وسائل اور صلاحیت سے ان تمام منصوبوں پر عمل درآمد کے قابل نہیں ہوتے، لیکن ان کے خواب ضرور دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان اقوام کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ دیکھو، یہ جو دنیا بھر میں قرض دینے والے ادارے جیسے پیرس کلب وغیرہ موجود ہیں، یہ سب کس مرض کی دوا ہیں؟ ان سے قرضہ لو اور پھر یہ تمام منصوبہ شروع کر دو، عوام تمہاری واہ واہ کرے گی، تالیاں بجائے گی۔ قرضہ کون سا تم نے خود واپس کرنا ہے، آہستہ آہستہ عوام پر ٹیکس لگا کر سود سمیت قسطیں ادا کرتے جانا۔ پیسہ بینک یا معاشی ادارے کا ہوگا، ادائیگی قوم کرے گی، واہ واہ صرف اور صرف تمہاری ہوگی۔ تالیاں بجائی جائیں گی۔ قرض کون سا تم نے خود واپس کرنا ہے، آہستہ آہستہ عوام ٹیکس سود سمیت واپس کرتے جانا۔ بلکہ یہ ترغیبات صرف واہ واہ تک ہی محدود نہیں رہتی۔ یہ کرندے کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی بندوبست کریں گے کہ ان منصوبوں میں سے تمہارا حصہ تمہیں بیرون ملک سے ملتا رہے، تمہارا کاروبار وہاں پھولتا پھیلتا رہے گا اور تمہاری وہاں جائیدادیں بنتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ بھی طے ہے کہ اگر تم ہمارے منصوبے پر عمل درآمد کرتے رہو گے تو پھر ہم تمہارے اقتدار کی بھی ضمانت دیں گے۔ تمہیں جو بھی اقتدار سے محروم کرے گا ہم اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹے اور تمہیں واپس مسند اقتدار پر خود بٹھائے۔ لیکن اگر تم میں ذرا سی بھی حمیت جاگی اور تم نے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دیکھنے کی کوشش کی تو یاد رکھو، ہم ایسے لوگوں کا حشر بہت برا کرتے ہیں۔ جان پرکن کے الفاظ ہیں: I am hunted by the pursues of the leaders of poor countries, the blackmail and the threats that if they resist, if they refuse to accept loans that would ensnare their countries in debt, the CIA jackals would overthrow assassinate them۔ میں غریب ممالک کے لیڈروں کو ملنے والی ادائیگیوں، بلیک میلنگ اور دھمکیوں سے پریشان ہوں۔
کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی، اگر وہ ایسے قرضوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیں جو ان ممالک کو قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک بنانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، تو CIA کے گدڑ ان کا تختہ الٹ دیں گے یا انہیں قتل کر دیں گے۔ میں نے جان پرکنز کے یہ الفاظ انگریزی میں اس لیے تحریر کر دیے ہیں کیونکہ اس میں ان کی خوفناک اور دھمکی شدت نمایاں ہے۔ آج سے 3 دہائیاں قبل جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو ہم تک صرف جنوبی امریکہ اور افریقہ کے غریب ملکوں میں حکومتوں کی تبدیلی اور لیڈروں کے قتل کی کہانیاں پہنچی تھی، اور ہم یہ سب جان کر حیرت میں گم ہو جاتے تھے کہ CIA ان ممالک میں کتنی آسانی سے ایک شخص کو فوج کے ذریعے یا پھر سیاستدانوں کی سیاسی وفاداریاں خرید کر تخت سے اتار دیتی ہے، اور ان اقوام کے لوگ وہاں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ CIA تو کانگو کے مقبول ترین وزیر اعظم پیٹرس لممبا کو قتل بھی کروا دیتی ہے اور اس ملک کو 10 سال تک خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اتنا سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن جان پرکنز اور اس قبیل کے دیگر لکھنے والوں کو پڑھ کر احساس ہوا کہ جن پسماندہ ملکوں میں قرضوں کا جال بچھایا جاتا ہے، اس سے پہلے وہاں اس جال کی تنابیں کھینچ کر عوام کو دبانے کے لیے سول ملٹری بیوروکریسی اور سیاسی اشرافیہ میں ایک وسیع ہم خیال طبقہ پیدا کیا جاتا ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ یہ تمام لوگ اس کرپشن کی کہانی میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ایک دن اشارے ملتے ہیں، ایسے ناہجار گستاخ شخص کو اقتدار سے محروم کر دیتے ہیں۔ گزشتہ 30 سالوں میں پاکستان کی حد تک ہمیں یہ ایک مقامی کھیل نظر آتا تھا۔ تبدیلی کے اشارے تو عالمی سطح پر ملتے تھے، لیکن کھیل کی ضروریات مقامی ہوا کرتی تھیں۔ ہر ماشاء اللہ کے پیچھے تبدیلی کا محرک معلوم ہو جاتا تھا، لیکن عمران خان کی تبدیلی کا کوئی اور محرک نظر نہیں آتا سوائے یہ بات کہ عالمی ماجرائی اور گرم ہوتے ہوئے یوکرین اور ہندو چین کے محاذ میں عالمی طاقتوں کو پاکستان کے تخت پر کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے تھا جس میں تھوڑی سی بھی وسعت نظر موجود ہو اور جو خود سے بالاتر ہو کر قوم کا سوچ لے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ عمران خان میں ایک خرابی ایسی تھی جو عالمی طاقتوں کے گلے کی پھانس بن گئی، اور وہ یہ کہ اس کے ذاتی اور خاندانی مفادات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا شخص کسی وقت بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔